آدمی چاہتے ہیں نا کہ میری فصل دگنی ہو جائے، میرے مال مویشی دگنے ہو جائیں۔ اگر کسی کے پاس 100 بکریاں ہیں، چونکہ اللہ نے انسان کو حریص پیدا کیا ہے، وہ چاہتا ہے میری 200 بکریاں ہو جائیں۔ کسی کے پاس 100 بیل ہیں، وہ چاہتا ہے 200 ہو جائیں۔ کسی کے پاس 50 بھینسیں ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا واڑا دگنا ہو جائے، 100 بھینسیں ہو جائیں۔ کسی کے پاس اگر 50 ایکڑ گندم ہے تو وہ سوچتا ہے کاش کہ میرے پاس 100 ایکڑ گندم ہوتی۔ یعنی ہر آدمی اور کے چکر میں ہے۔ تو ایک ایسا عمل بھی ہے کہ اس چکر کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس 1 ایکڑ ہوگی اور آپ کا جو پڑوسی ہے یا آپ کا کچھ دوست ہے یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کے پاس 20 ایکڑ ہے، آپ کے پاس 1 ایکڑ گندم ہے، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو آدمی یہ عمل کرے گا وہ 20 ایکڑ والا کمزور ہوگا اور آپ 1 ایکڑ گندم والے زیادہ مضبوط ہوں۔ آپ کے پاس 5 بھیڑیں ہیں یا 5 بکریاں ہیں، ایک آدمی ہے اس کے پاس 200 بکری ہے یا 100 بکری ہے۔ آپ یہ عمل کریں، آپ کے پاس 10 بکریاں ہیں یا 5 بکریاں ہیں، آپ کی 5 بکریاں اس کی 100 بکریوں سے طاقتور نہ ہوئیں تو میں اعمال بتانا بھی چھوڑ دوں گا۔ آپ کی 5 بکریوں کی برکت زیادہ ہوگی اس کی 100 بکری سے، اور 100 بکری والا اتنا خوشحال نہیں ہوگا جتنی آپ کے پاس 5 بکریاں ہیں، آپ زیادہ خوشحال ہوں گے۔ یہ خوشحالی کا آخری عمل ہے جو میں آج بتانے جا رہا ہوں۔ تو میں ہوں آپ کا میزبان مخدوم سید اعجاز حسن شاہ۔ جو ویڈیو پوری نہیں سنتا اس کو اجازت نہیں ہے، آخر تک سننی ہے، سکپ نہیں کرنی۔ جنہوں نے آج تک کرنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر عمل کی اجازت لینی ہے تو کرنی چینل کو سبسکرائب کریں، خوبصورت کومنٹ اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ آخر میں 15 سیکنڈ کی دعا ہے، اس میں شریک ہو جائیں۔ آپ کو اجازت ہے اور انشاءاللہ آپ عامل بن جائیں گے، آپ کا عمل کارگر ثابت ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں، مال دگنا کیسے ہوتا ہے؟ دگنا نہیں بلکہ 10 گنا، دگنا نہیں ہے، 10 گنا مال ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے وہی مال ہوگا، یہ نہیں ہے کہ 50 کی 100 بکریاں ہو جائیں گی، ہوں گی تو 50 مگر 1000 بکری سے طاقتور۔ 1 ایکڑ زمین 20 ایکڑ سے زیادہ طاقتور۔ آپ کا جو 100 روپیہ ہوگا وہ دوسروں کے 1000 سے طاقتور ہوگا۔ اتنی برکت ہوگی اور آپ کی اتنی عزت ہوگی کہ ہزاروں ایکڑ والے زمیندار یہ خواہش ظاہر کریں گے کاش کہ ہماری عزت بھی اتنی ہوتی جتنی فلاں آدمی کی عزت ہے۔ اتنا نام ہوگا، اتنا مقام ہوگا، اتنی عزت ہوگی۔ آئیے اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ کیا عمل ہے؟ یہ عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ترتیب جو سیکھ گیا، جس نے سن لیا اور اس طریقے سے اس عمل کو کیا، بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیا، تو انشاءاللہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ نہ تو اس کو کبھی پریشانی آئے گی، نہ مفلسی اور غربت اس کے گھر کے قریب سے بھی نہ گزرے گی، اور اس کے رزق میں، مال میں، دولت میں، عزت میں، مقام میں اتنا اضافہ ہوگا، اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئیے طریقہ میں سکھاتا ہوں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ تو آپ نے بعد از نماز صبح، جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 92 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے سارا دن یہ تسبیح پڑھتے رہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر وضو اگر آپ نہیں کر سکتے تو طہارت میں رہنا ہے۔ اگر وضو میں رہیں گے تو عمل دگنا ہو جائے گا۔ اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 110 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر عصر کی نماز کے بعد آپ نے 135 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر درمیان میں جو وقت ہے کام کر رہے ہیں کام کرتے رہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پشوؤں کو، اپنے جانوروں کو، اپنے مویشیوں کو چارہ ڈال رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل کی بجائی ہو رہی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواری پہ سوار ہو رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواری سے اتر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بامر مجبوری اگر کسی سے بات کرنی ہے تو رک جایا کریں، بات نہیں کرنی تو پھر ایسے فضول وقت گزارنے کی بجائے آپ نے پڑھتے رہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب بعد از نماز مغرب آپ نے 128 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اول و آخر 14 بار درود شریف بھی پڑھتے رہنا، ہر بار پڑھتے رہنا۔ پھر آپ نے نماز عشاء پڑھنی ہے، نماز عشاء کے بعد آپ نے 128 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کے بعد شاید میں بھول رہا ہوں 118 مرتبہ، مغرب کے بعد 118 مرتبہ، اور عشاء کے بعد 128 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ پھر بستر پہ جب آپ سوئیں گے تو بسم اللہ الرحمن